الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد وهو اہلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ صوفی حارث صاحب نے ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے متعلق فرمایا، جیسے اولیاء اکرام کی کرامات کے متعلق فرمایا، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس سے چھینتا ہے وہ بغیر کچھ کہے وہ چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے سب کچھ چھین لے، کچھ نہ رکھے ہمارے پاس، لیکن ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے، ہم سے سجدے کی توفیق نہ چھینے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، اور اسی سے زندگی کا معیار ہے۔ اگر ہمیں سجدہ نہیں ہوگا، ہم میں عبادت کی توفیق نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں، کہ ہم ایک بالکل بے جان سی چیز ہیں جو بالکل ایک لوتھڑے کی طرح ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور اسی سلسلے میں ایک آپ کو ایک ایمان فروز کہاوت حقائق وہ بتاؤں گا، اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص تھا جو بہت ہی مشہور تھا اور بہت ایک عالم دین تھا، یعنی اس کے علم کا چرچا دور دور تک تھا، اور لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اس کے علم سے فیض یاب ہوتے تھے، کیوں اللہ رب العزت نے اسے بہت علم نوازا تھا۔ تو یکدم اس شخصیت نے اپنا مذہب چینج کر لیا، یعنی توبہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک سچے دین سے منکر ہو کے عیسائیت میں چلا گیا۔ جو بہت سے علماء تھے وہ بہت ایک دم شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اچانک ہو گیا، وہ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی؟ وہ اس کے پاس آئے اور اس کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور آپ کے پاس اللہ رب العزت نے بہت علم دیا ہے، اور آپ کے علم سے بہت سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، تو آپ نے یہ کیسے کیا کر دیا، کس وجہ سے ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ ایکچولی ہوا ایسے کہ میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے اٹھا، اور سردی بہت سخت تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وضو کیسے کروں۔ خیر میں نے بہت مشکل سے، بہت مشکلات سے گزرتے ہوئے اس سردی سے، میرے پاس پانی بھی گرم میسر نہیں تھا، تو میں نے بہت ٹھنڈے برف جیسے پانی سے میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے جب نماز
نیتی تو میرا وضو اچانک ٹوٹ گیا، میرا وضو جاتا رہا۔ تو اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ جا کے وضو کر سکوں، تو میں نے اسی طرح بے وضو ہی میں نے نماز نیت لی۔ تو نماز کے دوران میرے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں عبادت کے لیے، اس کی فرضیت نماز کے لیے، تو میں کھڑا تو ہو گیا ہوں اور وہ بھی بغیر وضو کے، اور پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ مصلی رسول کی بھی توہین کر رہا ہوں، اور نماز پڑھنے کی بھی توہین کر رہا ہوں کہ جسے اللہ رب العزت نے بہت اچھا سمجھا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، اور میں اتنا بڑا دغا باز ہوں کہ میں ان کے ساتھ اتنا دغا کر رہا ہوں۔ خیر میں نے ایسے تیسے ہو کہ جیسے بھی میں نے نماز فجر عطا کی، لیکن میرے دل میں یہ رہا کہ بس اب مجھ پر عذاب الہی آئے گا، اب مجھ پہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ خیر وقت گزرتا گیا، سارا دن گزر گیا، تو مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ توبہ نعوذ باللہ کہ یہ عجیب سچا دین ہے کہ میں نے اتنی بڑی توہین کر دی کہ میں نے اللہ رب العزت کے سچے دین کی تجلیل کر دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے اس کی تعظیم نہیں کی، تو مجھ پہ تو کچھ عذاب نہیں ہوا۔ تو میں اسی طرح ہی جب بھی میرا دل کرا تو میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کروں۔ تو میرا اس طرح ہی ہفتہ گزر گیا، بغیر وضو کی میں نے باتیں کرتا رہا، جو کچھ بھی میں نے سلسلے کیے عبادات کے، وہ میں بغیر وضو کی میں نے سب کچھ کیا۔ تو میں نے سوچا کہ مجھ پہ تو یہ ابھی تک ایک ہفتہ ہو گیا، کوئی عذاب کوئی ہوا ہی نہیں، تو مجھے اس دین کی ضرورت نہیں کہ جو دین اپنے آپ کو سچا کہلاتا ہے، اور میں نے اتنی بڑی تذلیل کر دی اور دین کی تعظیم نہیں کی، اور مجھ پہ کوئی عذاب بھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس عالم دین نے، جو ایکس عالم دین تھا، جو مرتد ہو چکا تھا، اس نے دیگر علماء سے کہا کہ بھائیو دراصل اس وجہ سے جو نا وہ میں اس مذہب سے پھر گیا ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ تو ان علماء میں سے ایک علماء نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کہتے ہو تمہارے پر کوئی عذاب نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب تم پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عذاب تم پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تم سے اپنا سچا دین چھین لیا۔ یہ عذاب ہے، اللہ رب العزت نے تم سے اپنے سچے دین کی سجدے کی توفیق چھین لی، یہ تم پر ایک سخت عذاب ہے۔ اب تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہاری برائیوں میں، تمہاری بدکاریوں میں، تمہاری گناہوں میں وہ اضافہ ہوتا جائے گا، اس میں کوئی نیکی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری جو نیکیاں تھیں اس کا صلہ تمہیں دے دیا، اور اب جب تم مرتد ہو گئے ہو تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اور آگے تمہارے لیے کچھ رکھا نہیں۔ تو اللہ رب العزت وہ پاک ذات ہے جو دین کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ رب العزت کے دین کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت کو ایک مانے یا نہ مانے، اللہ رب العزت اس سے کھانے کی چیزیں نہیں چھینتا، اللہ رب العزت اس سے کاروبار کی چیزیں نہیں چھینتا۔ وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دینا ہے، اللہ رب العزت نے اس نے کھانے کو دینا ہے، پہننے کو دینا ہے، اس کو دنیاوی چیزیں اسے مہیا کرنی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت
جو ان چیزیں دیتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے جو آخرت میں اس کو بچانے والی ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات کہ تجھ سے سچے دین کی سجدے کی توفیق چھین لی، اب تیرے پاس کیا رہ گیا ہے، اب تو مرتد ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، اپنے آپ کو اس وقت ہم اپنا خود احتساب کریں کہ ہم کس پلڑے میں ہیں۔ گو کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی، گو کہ ہم عبادات کرتے ہیں دکھاوے کی، گو کہ ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں دکھاوے کی، گو کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں دکھاوے کی، جو کہ ہم نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے وہ ایک دکھاوے کے لیے۔ کاش کہ ہمارے دل میں یہ اثر ہو جائے کہ میں دعا یہاں مانگوں اور مدینے والے کو خبر ہو جائے۔ جب مدینے والے کو خبر ہو جائے تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے دل پر اثر کریں گی، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا۔ کیونکہ ہدایت کا دروازہ جو ہے نہ کوئی نبی کھول سکتا ہے، نہ کوئی ولی کھول سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کھول سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نہ چاہے۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت جو حکمران ہیں، وہ ان کی کتنی عیش و عشرت ہے۔ اب دنیا کے بڑے سے بڑے امیر لوگوں کو دیکھ لیں، امیر ہیں، ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے ان کے پاس۔ انہوں نے یہاں تک کہ اپنے لیے ایک جنت بھی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز موجود ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس دین کا کوئی نقطہ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو دے رہا ہے۔ فرعون کو، کون تھا وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا کہ میں بہت بڑا خدا ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے دین کا سجدہ، اس کی بیوی نیک تھی، اس کی بیوی نیک تھی، لیکن اس ملعون سے اللہ رب العزت نے دین کی توفیق چھین لی۔ حالانکہ اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت ہونے کے باوجود، ایک نبی ہونے کے باوجود، ایک رسول ہونے کے باوجود، وہ اس کو ہدایت کا دروازہ نہیں دکھا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں، منٹ باقی ہے، گھنٹہ ہے، 2 سال ہیں، 10 سال ہیں، 50 سال ہیں، اللہ عالم کہ ہمارے پاس کتنی زندگی باقی ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کو اس وقت دنیا کے دائرے میں گھوم رہے ہیں، دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو مبتلا کرے ہوئے ہیں۔ ہم بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ ہم کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، اپنے لیے محلات تعمیر کرتے ہیں، اپنے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، آرام دہ گاڑیاں لیتے ہیں، اپنے گھر میں ہر قسم کی سہولت پیدا کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس جو 2 گز جگہ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ ایک ہمارے لیے جہنم کا گڑھا ہے یا ایک جنت کا باغ۔ اگر ہم اس کے بارے میں یہ سوچ لیں، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے جب دنیا سے اٹھنا ہے، جب قیامت کا وقت مقرر ہونا ہے، جب قیامت برپا ہونی ہے، تو سب سے پہلے کیا سوال کیا جائے گا؟ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری بیوی خوبصورت تھی، تمہارے بچے خوبصورت تھے، تمہارے بچے ڈاکٹر تھے، تمہارے بچے فارماسسٹ تھے، تمہارے بچے انجینئر تھے، تمہارے بچے پائلٹ تھے، تمہارے بچے جنرل تھے، کون تھے؟ نہیں، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف سب سے پہلے بتاؤ کہ تم نے نماز کو ٹائم پر ادا کیا یا نہیں کیا۔
دین اسلام کی تعلیم اپنے بچوں کو دی یا نہیں دی؟ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ اس چیز کے بارے میں آپ سوچئے کہ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ مجھے بھی بتا دیجیے، تاکہ میں بھی وہاں پہ اپنا دامن پھیلا کے کہہ سکوں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ جواب دیا ہے، تو یا پروردگار میرے پاس یہ جواب ہے۔ نہیں میرے دوستوں، بھائیوں، کسی جواب کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یعنی جواب کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ سوال تو دور کی بات، ہم کسی جواب کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ جواب سے جواب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوابات تو ہمارے پاس بے تحاجہ گھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف جوابات دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے ہمارے پاس ایک الفاظ بھی نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے جائیں گے، کس منہ سے قبر میں داخل ہوں گے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دیدار مبارک کروائیں گے، اور جہاں فرشتے وہ پوچھیں گے سوال، اس پہ بگننگ میں ہی پوچھیں گے کہ بھی ہاں بھی نماز کو بتاؤ، تو کیا کہیں گے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اگر ان چیزوں کے سوال جواب نہیں ہوں گے تو ہم آگے کی منزلات کیسے کریں گے؟ پل صراط کا مقام ہے جو تیر سے بھی تیز، دھار سے بھی تیز ہے، لیکن جب اگر ہم نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک مومن کو اس تیز دھار چلتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں گزرے گا، اور وہاں سے پل صراط کو پار کر کے وہ پار جنت میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، میرا یہ بیان تھوڑا سا تلخ ہے، لیکن اللہ کرے اس تلخی کو بھی کسی کے دل میں آ جائے، کسی کے دل میں بات اتر جائے تو بات بن جائے۔ تو باقی ہمارے جو معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے معاملات ایک دوسرے کو کوئی ڈھکی چھپے ہوئے نہیں ہیں، گو کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری برائیاں دوسرا بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدارا اپنے آپ کی برائیاں خود دیکھیے۔ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ باقی 4 انگلیاں وہ آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے، کیونکہ پہلے آپ اپنی طرف دیکھیے کہ باقی 4 انگلیاں آپ کی طرف خود متوجہ ہو رہی ہیں کہ بھائی میرے پہلے اپنا تو سیدھا کر، پھر کسی دوسرے کو کہنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سے جو بھی اگر کوئی برائی کہہ دی ہے، کوئی کسی کا دل میں دکھا دیا، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔